بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بایوگرافکس اردو میں خوش آمدید۔ دوستو، بخت نصر اپنے زمانے کا سفاک ترین اور ظالم بادشاہ تھا۔ اس کے دماغ میں ہر وقت فتح کر لو کا بھوت سمائے رہتا تھا۔ جنگجو تو تھا ہی، ہر لمحہ کچھ کر گزرنے کا بھوت بھی اس کے سر پر سوار رہتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بلا کا ذہین اور اعتماد کی دولت سے مالا مال تھا۔ اسے بنو قد نصر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ملک بابل کا بادشاہ تھا۔ بابل موجودہ عراق کے قدیم نام میسوپوٹیمیا کا ایک قدیم شہر تھا۔ میسوپوٹیمیا قدیم تہذیب کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ بابل کلدانی سلطنت کا دارالحکومت تھا، جو موجودہ بغداد سے تقریباً 65 کلومیٹر کی مسافت پر دریائے فرات کے کنارے آباد تھا۔ 1750 قبل مسیح میں بابیلونیا کے بادشاہ ہمورابی نے اسے دارالسلطنت بنایا تو یہ دنیا کا خوبصورت ترین شہر بن گیا۔ 4000 سال قبل مسیح کی تحریروں میں بھی اس شہر کا ذکر ملتا ہے۔ 699 قبل مسیح میں بادشاہ بنو قد نصر یا بخت نصر نے اسے دوبارہ تعمیر کرایا۔ پرانا شہر دریائے فرات کے کنارے چونکہ آباد تھا، بخت نصر نے دریا پر پل بنوایا اور مغربی کنارے کا ایک وسیع علاقہ بھی شہر کی حدود میں شامل کر لیا۔ اس کے دور میں شہر کی آبادی 5 لاکھ لوگوں پر مشتمل تھی۔ بخت نصر کا باپ نبولاصر بھی بابل کا بادشاہ تھا۔ باپ نے صلاحیتوں کو بھانپتے ہوئے اسے مصر پر حملے کے لیے بھیجا تو اس نے مصر کو فتح کر لیا۔ اپنے باپ نبولاصر کی وفات کے بعد یہ بادشاہ بنا۔ اس کی عہد سلطنت میں زیادہ تر دولت بابل کی قلعہ بندی اور عمارتوں کی تعمیر پر خرچ ہوتی رہی۔ اس کا محل عجوبہ تھا۔ اس کے تعمیر کردہ معلق باغات دنیا کے 7 قدیم عجائبات میں دوسرے نمبر پر شمار ہوتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق اس نے یہ باغات اپنی ملکہ شاہ بانو، جو کہ ایران کی رہنے والی تھی، کی خوشی کی خاطر تعمیر کروائے تھے، کیونکہ وہ ہر وقت اپنے ملک کی سرسبز و شاداب وادیوں کو یاد کرتی رہتی تھی۔ 80 فٹ بلند یہ باغات معلق نہیں تھے، بلکہ ایسی جگہ لگائے گئے تھے جو درجہ بدرجہ بلند ہوتی ہوئی 350 فٹ تک پہنچ گئی تھی۔ ان باغات کے علاوہ بنو نصر کے زمانے میں بابل علم و ادب اور تہذیب و تمدن کا بڑا مرکز بھی مانا جاتا تھا۔ یہ 6 صدی قبل مسیح کی بات ہے۔ بنی اسرائیل کی سرکشی، نافرمانیاں اور مشرکانہ حرکتیں حد سے بڑھنے لگیں۔ ہر طرف ظلم و جبر، فساد اور لوٹ مار کا بازار گرم تھا، تو قوم عمالقہ کا یہ ظالم بادشاہ بابل سے ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ آندھی و طوفان کی طرح راستے میں آنے والی تمام حکومتوں کو گراتا ہوا فلسطین پہنچ گیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 40,000 سے زائد علماء کو قتل کر دیا، یہاں تک کہ وہاں ایک عالم بھی زندہ نہ بچا۔ بخت نصر بنی اسرائیل کے 80,000 افراد کو قیدی بنا کر بابل لے گیا۔ بخت نصر کی فوج نے بیت المقدس میں عظیم الشان محلات کو کھنڈرات میں بدل دیا۔ ہیکل سلیمانی میں موجود وسیع و عریض، نادر اور نایاب کتب سے مزین کتب خانہ جلا کر راکھ کر دیا، جن میں دوسرے مذاہب کے اصلی نسخے بھی شامل تھے۔ قدرت کسی قوم پر اپنا قہر اور عذاب ایک دم سے نازل نہیں فرماتی، بلکہ انہیں پہلے سدھرنے کے پورے مواقع فراہم کرتی ہے، پھر اسے جھنجھوڑتی ہے اور سبق سکھاتی ہے۔ تفسیر فاران میں ہے کہ جب یہودیوں نے فساد، شرانگیزی اور اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی تو اللہ نے کسی ایسے شخص کو ان پر مسلط کر دیا جس نے ان کو ہلاکت اور بربادی سے دوچار کر دیا۔ پہلے جب انہوں نے فتنہ فساد پیدا کیا اور توریت کے احکامات کو ماننے سے انکار کیا تو بخت نصر کو ان کی طرف بھیجا گیا، جس نے ان کو تہس نہس کر دیا۔ کچھ عرصے بعد جب دوبارہ انہوں نے سر اٹھایا تو تیتوس رومی نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ پھر کچھ عرصے بعد جب دوبارہ انہوں نے شر انگیزی شروع کی تو فارسی مجوسیوں نے ان کا حشر نشر کر دیا۔ اس طرح 515 قبل مسیح میں بیت المقدس دوبارہ آباد ہوا۔ بنی اسرائیل نے حضرت عزیر علیہ السلام کی موجودگی میں رو رو کر توبہ کی اور آئندہ خدا کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کا وعدہ کیا، لیکن یہ زندگی بنی اسرائیل کو پھر راس نہ آئی۔ ان کے ایک دوسرے سے اختلافات اور جھگڑے پھر معمول کا حصہ بن گئے، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ بنی اسرائیل پھر اسی حالت کو پہنچ گئے جس میں ان پر پہلا عذاب بخت نصر کی شکل میں نازل ہوا تھا۔ بخت نصر فلسطین سے جن قیدیوں کو لے کر آیا تھا ان میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی شامل تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے اخلاق سے متاثر ہو کر بخت نصر ان کے قریب ہو گیا، لیکن یہودی جو پیغمبروں کے بارے میں اپنے دل میں بغض اور حسد رکھتے تھے، ان کو یہ قرابت پسند نہ آئی۔ انہوں نے بخت نصر سے کہا کہ حضرت دانیال علیہ السلام جب پانی پی لیں تو یہ اپنے پیشاب پر قابو نہیں رکھ سکتے۔ اس زمانے میں یہ بات بڑی معیوب سمجھی جاتی تھی۔
بخت نصر نے حضرت دانیال علیہ السلام کو کھانے پر دعوت دی اور اپنے ساتھیوں سے کہا، کھانے کے بعد جو شخص بھی پیشاب کرنے کے لیے پہلے باہر نکلے اسے قتل کر دیا جائے، چاہے وہ آپ لوگوں سے یہی کہے کہ وہ خود بخت نصر ہے۔ کھانے کے بعد جس شخص کو سب سے پہلے بے قابو پیشاب آیا وہ خود بخت نصر تھا۔ وہ باہر نکلا، سپاہیوں نے اس پر حملہ کیا۔ وہ اپنے سپاہیوں سے بولا کہ وہ بخت نصر ہے، مگر سپاہیوں نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے قتل کر دیا۔ کچھ یہود و نصارہ کی تاریخ کے مطابق بخت نصر موت سے پہلے ایمان لے آیا تھا، مگر یہودی عالموں کا کہنا ہے کہ اس نے پیغمبران خدا کا قتل کیا تھا، لہٰذا اس کی توبہ قبول نہیں کی گئی۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل بایوگرافکس اردو کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔